پاکستان کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فورسز کے عظیم کارنامے کو سلام۔ بھارتی جاسوس کلبھشن یادو کی بلوچستان سے گرفتاری کو 9 سال مکمل ہو گئے۔ 3 مارچ 2016 کو پاکستانی انٹیلیجنس نے بلوچستان کے علاقے ماشکیل میں ایک تاریخی آپریشن کے ذریعے کلبھشن یادو کو گرفتار کیا، جو ہندوستانی پاسپورٹ لیکن چور راستہ استعمال کر کے پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ کلبھشن یادو کے اعترافات، دستاویزات اور ثبوتوں نے بھارت کے ایجنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ملک میں چینی کی سپلائی اور قیمت کے کنٹرول کے حوالے سے اجلاس۔ چینی کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عوام کو اشیاء خورنوش کی ارزاں نرخوں پر فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر عام آدمی کو سستے داموں اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنائیں۔ اشیاء کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے حکومت سے گلے شکوے۔ وزیراعظم سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات طے پا گئی۔ ملاقات آج وزیراعظم ہاؤس میں ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم کو پارٹی تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ اہم ملاقات میں حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ انتظامی معاملات پر بھی بات چیت ہوگی۔ پنجاب میں ترقیاتی فنڈز کی عدم فراہمی سمیت اہم معاملات بھی زیر بحث لائے جائیں گے۔ پاکستان اللہ پاک کا عطا کردہ ایک انمول تحفہ ہے، جس کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ بلا وجہ تنقید کے بجائے اپنی توجہ خود کی کارکردگی اور فرائض پر مبذول رکھنی ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے۔ جب بھی ریاست ان پر ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ کو ان کے جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا بہاولپور میں طلبہ سے خطاب۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کی پھر انٹری۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش سے نظارے حسین ہو گئے۔ وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری۔ ملتان، جھنگ اور چنیوٹ میں بھی بادل برس پڑے۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش نے رنگ جما دیا۔ پہاڑوں پر برف باری کے بعد کئی شہروں میں پارہ نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا۔ لاہا میں درجہ حرارت -14، کالام میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ گراں فروشوں کو نکیل ڈالنے کا مشن، وزیراعلیٰ پنجاب ان ایکشن۔ مہنگائی کے سدباب کے لیے مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم۔ تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو گراں فروشی کے خلاف مؤثر مہم چلانے کی ہدایت۔ مریم نواز کا سرکاری ریٹ لسٹ نمایاں آویزاں کرنے کا حکم۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا، رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ تاجر برادری غریب عوام کا احساس کریں۔ گراں فروشی کے خلاف مہم میں کسی سطح پر کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسرائیل کا یو ٹرن، عارضی جنگ بندی سے انکار۔ غزہ میں کھانے پینے سمیت ہر قسم کے سامان کی ترسیل بند۔ نتن یاہو کا کہنا تھا کہ حماس کی جانب سے بامقصد بات چیت کو جاری رکھنے سے انکار پر فیصلہ کیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے دھمکی دی تھی کہ 2 مارچ سے غزہ کو امداد کی سپلائی مکمل طور پر روک دی جائے گی۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی مدت ختم ہونے پر عارضی توسیع کا اعلان کیا تھا۔ حماس نے سامان کی ترسیل روکنا سستی بلیک میلنگ اور جنگی جرم قرار دے دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا امریکی صدر یوکرین کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی صدر یوکرینی صدر سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ فرانسیسی صدر کہتے ہیں کہ دونوں صدور کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ہر کسی کو تحمل کا مظاہرہ اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کا باہمی احترام ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ اور مہنگائی کی شرح میں اضافے پر ایرانی وزیر خزانہ عہدے سے برطرف۔
ایرانی میڈیا کے مطابق ایران میں مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی پر وزیر خزانہ کے خلاف مواخذے کی کارروائی۔ پارلیمنٹ نے ایرانی وزیر خزانہ کو عہدے سے ہٹانے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ 273 میں سے 182 ارکان نے وزیر خزانہ کے خلاف ووٹ دیا۔ عبدالناصر ہمتی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی 8 ماہ پہلے بننے والی کابینہ میں شامل ہوئے تھے۔